صاحب یہ بتا دیں کہ پہلے آپ نے جن سینیٹرز کا شکریہ ادا کیا، بات کا آپ نے شکریہ ادا نہیں کیا. دوسری بات میری یہ ہے، کس کی بات کو آپ بات کا شکریہ ادا نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ سر آپ لوگ تو نکلے تھے 70 سالہ جو سیاست ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے شکنجے میں اس کو آزاد کرانے نکلے تھے. کیا ایسی مجبوریاں تھی کہ جس کی بنا پر اسٹیبلشمنٹ کے ہی جماعت سے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ سپورٹ کی ضرورت پڑی اور اپوزیشن لیڈر کو آپ نے منتخب ہونا پڑا؟ تو کیا ایسی مجبوریاں تھیں؟ آپ کا سوال کا بہت ہی شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ سوال کیا جو شاید یہاں ہر جرنلسٹ سوال کرنا چاہ رہا تھا، اور آپ کا سوال جو ہے وہ کوئی کچھ غلط فیکٹس پہ مبنی ہے، کچھ پروپیگنڈا جو شاید کل سے سوشل میڈیا پہ اور کچھ چینلز پہ چلایا جا رہا ہے، اس پہ بنیاد پہ آپ نے یہ سوال پوچھا گیا. تو میں ضرور اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا. ہم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو، سابق وزیر اعظم، وہ سینیٹر جس نے ہمارا بہت محنت کے بعد ایک مشکل لڑائی کے بعد، جس کا جتنا مشکل تھا آپ سب کو بھی پتا ہے، آپ یہاں سے تعلق رکھتے ہو، آپ کو زیادہ خبر تھا کہ کس کے مقابلے کرتے کرتے اور کیسے ہم نے سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا یونانیمس کینڈیڈیٹ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین کو نیشنل اسمبلی سے جتوا کے سینیٹر بنایا، اور حکومت کو وزیر اعظم کے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں گھر میں گھس کے شکست دلوائے. نیشنل اسمبلی کا جو کانسٹیٹیوئنسی ہے وہ تو وزیر اعظم کا کانسٹیٹیوئنسی ہے، اور جب سے یہ کٹ پتلی حکومت آئے ہے اقتدار میں، میں سمجھتا ہوں کہ اس دن سے لے کے مارچ 3 تک کوئی ایسا شکست نہیں ملا اپوزیشن کے ہاتھوں، کوئی نقصان نہیں ہوا ان کو اپوزیشن کے ہاتھوں، جب تک ہم نے یہ تاریخی کامیابی حاصل کی. یہ تاریخی کامیابی جو پاکستان کی تاریخ میں نہ پہلے ہوا کہ کوئی سٹنگ وزیر اعظم کو اپنا ہی نیشنل اسمبلی میں، جس کے پاس اتنا سپورٹ ہو، اپنا ہی نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی ایم ایف کا کینڈیڈیٹ کو شکست دلوا کے پورا پی ڈی ایم کے سپورٹ کے ساتھ منتخب بھی کیا. پھر جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتا ہے، یہ ایک پارلیمنٹری نورم ہے، یہ تاریخ یہ ہے، پاکستان کی سینٹ کا تاریخ یہ ہے کہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی اپوزیشن کا ہو، جس کا سب سے لارجسٹ مارجن پیپلز پارٹی کا ہی ہے، 21 ووٹس کے سینیٹرز ہمارے پاس ہے، تو ہمارا حق چیئرمین سینٹ کا کینڈیڈیٹ بننے اور لڑنے کا ہے، اور اپوزیشن لیڈر کلیم کرنے اور بننے کا ہے. ہمارا خواہش تھا، ہم سب کا خواہش تھا، یا ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم یہ عہدہ خاص طور پہ کہ اتنا شارٹ ٹائم میں، جب ہم نے ابھی گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ کے لیے لڑوایا، ووٹس کے مطابق جتوایا، اور غلط دھاندلی کے طریقے سے انفارچونیٹلی وہ عہدہ نہیں سنبھال سکا، تو اس شارٹ ٹائم کے لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ گیلانی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہی بنتا. تو یہ ہمارا رائٹ تھا، اور ہمارا خواہش تھا کہ ہم پورا پی ڈی ایم کو، جیسے پہلے سینٹ نیشنل اسمبلی میں جس طریقے سے ہم نے پی ڈی ایم کو وہاں جتوایا، ویسے ہی ہم یہاں لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ بھی جتواتے. افسوس کے ساتھ کہ آئی ڈونٹ نو کیوں اور وائی ایک جماعت اتنا کیسے کہوں سخت فیصلہ لے، یا اتنا سٹبرنس کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ لے جس سے میرے جماعت کے کچھ لوگ کو یہ محسوس ہوا
کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے کہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ میں اپنا میجورٹی ممبرز کو کہوں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو سید یوسف رضا گیلانی کو لیڈر آف اپوزیشن نہیں بنائیں، مگر آپ طارق صاحب کو، نون لیگ کا طارق صاحب کو آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو ووٹ دیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ، مگر ہمارے طرف سے ہمارا پارٹی میں اس امیدوار یہ امیدوار بہت ہی متنازع تھا، اور نہ ہی کسی وقت nor did at any time میاں صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب speak to my father or myself or request us کہ آپ کا یہ جو حق ہے لیڈر آف دی اپوزیشن پہ، خاص طور پہ اس صورت میں جہاں گیلانی صاحب کو ایک ناجائز طریقے سے چھینا گیا، مگر ہم نہ صرف یہ سیٹ چاہتے ہیں مگر ہم اس انڈیویجول کے لیے یہ سیٹ چاہتے ہیں. I have so much more to say. I haven't answered his question yet. He asked a specific question. پھر آپ کہیں گے کہ میں نے اس question پہ سوال کا جواب نہیں دیا. تو میں obviously اس صورتحال میں ہم میدان میں نکلے نون لیگ کے پاس، اور ان کے جو جماعتیں نے ان کے ساتھ دیا، ان کا اجتماعی اسٹرینتھ 26 سینیٹرز تھے. اور میرا کوشش پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش میں، جب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے 21 ممبرز، ANP کے 2 ممبرز، جماعت اسلامی کا 1 ممبر، فاٹا کے 2 ممبرز کو ہم ملاتے ہیں تو ہمارا بھی 26 ووٹس ہوتے ہیں. آپ کا شاید سینٹ کا رولز کا نہیں پتا ہو، مگر جب 2 امیدوار کے پاس 26 اور 26 کا، یا 2 امیدوار کا ایکول اسٹرینتھ ہو، تو اس کو حق دیا جاتا ہے جس کا سنگل لارجسٹ میجورٹی ہو. تو اس صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی پھر بھی اپوزیشن لیڈر بنتا. میں نے ضرور سابق نون لیگ کا سینیٹر، اب انڈیپینڈنٹ سینیٹر دلاور خان صاحب کا ووٹ کا امید رکھا، کوشش بھی کیا، اور بڑا خوش تھا جب ہمیں یہ ووٹ ہمارا کاؤنٹ میں آ گیا تھا. اس ایک ووٹ کے ساتھ میں 27 ممبرز بن چکا تھا. پھر بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کا امیدوار یا جو جیتا ہوا امیدوار ہوتا وہ سید یوسف رضا گیلانی ہوتا. اب جو 3 انڈیپینڈنٹ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز ہیں، وہ دلاور خان صاحب کے ساتھ ایک گروپ میں ہیں. نہ مجھے اس گروپ کا الیکشن سے پہلے علم تھا، نہ مجھے یہ امید تھا یا ایکسپیکٹیشن تھا کہ دلاور خان صاحب کے ساتھ کچھ ایکسٹرا ووٹس ہوتے، مگر میں ان کا یہ فیصلہ ویلکم کرتا ہوں کہ وہ ٹریجری بینچز سے اٹھ کے دلاور خان صاحب کی قیادت میں اب اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں. اور جب وہ اپوزیشن میں بیٹھے اور ہمارے حمایت کرتے تو دوسری جماعتوں کو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا جب پنجاب میں بلا مقابلہ الیکشن ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کہنے کو بہت کچھ ہے، مگر یوسف رضا گیلانی کی لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ سنبھالنا سینٹ کے لیے بھی، جمہوریت کے لیے بھی، اس عہدہ اور اس ہاؤس کی، اس انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ایک اچھا قدم ہے. اور میں اپنا کینڈیڈیٹ کا اور اپنا جوائنٹ کینڈیڈیٹ کا، یوسف رضا گیلانی صاحب کا لیڈر آف دی اپوزیشن لیڈر کا عہدہ سنبھالنا ایک بہت اچھا کامیابی ہے، جس پہ میں چاہتا ہوں کہ اب، اور میں نے ہدایت بھی دیا ہے
کہ ہم نہ صرف ان جماعتوں کے ساتھ اپوزیشن میں obviously کام کریں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ دیا، مگر ہر اس جماعت جو شاید ان کا خواہش کسی اور تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر بنے، ہم ان کے ساتھ بھی مل کے کام کریں گے. Because at the end of the day, you know and I know کہ the only way کہ ہم حکومت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں خاص طور پہ پارلیمان کے اندر، وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم مل کے کام کرتے ہیں. مریم نواز نے آپ کی پریس کانفرنس سے پہلے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے چیئرمین صاحب انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے خاص طور پہ زرداری صاحب کا انہوں نے نام استعمال کیا کہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہونا چاہیے کہ باپ سے ووٹ لے کر یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینیٹ بنوائے، اور چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے لوگ جو ہے وہ اپنا بیانیہ تک تبدیل کر دیتے ہیں. تو کیا ابھی پی ڈی ایم کا اعتراض برقرار ہوگا؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں تو اس لیے کہ میں نے پی ڈی ایم کا بنیاد رکھا، میں تو چاہوں گا کہ پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار رہے، اور میں تو چاہوں گا کہ ہم حکومت کو، نہ صرف حکومت کو مگر ہر ادارہ کو اپنا دائرہ میں رہنے کا جو جدوجہد ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ وہ کسی شارٹ ٹائم کا جدوجہد نہیں ہے، ہمیں مسلسل اس میں محنت کرنا ہے اور اس کے لیے سب کو مل کے ساتھ کام کرنا چاہیے. میں پی ڈی ایم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں، میں ڈس ایگریمنٹ کو انکریج نہیں کرنا چاہتا ہوں. جہاں ہمارا بہت رسپیکٹ ہے مریم شریف صاحبہ سے، نون لیگ کے کافی عہدیداروں کے یہ جو بیان بازی اب ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں پی ڈی ایم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہوں، and I will choose not to respond to such allegations. ارشاد سنجرانی from Bollywood. چیئرمین صاحب، یوسف رضا گیلانی کی منتخب کرنے کے بعد اور چیئرمین سینٹ ساتھی سنجرانی سے ملاقات سینیٹر شیر رحمان اور دیگر آپ کی جماعتوں کی ہوئی، اس پر کوئی تنقید ہوئی، اور رات جیوز کے پروگرام میں، شہادت خاندان کے پروگرام میں کہا ہے باقاعدہ ثناءاللہ نے پھر ایک مرتبہ جنرل سیکرٹری نون لیگ کے احسن اقبال، انہوں نے کہا کہ آپ پیپلز پارٹی آپ سلیکٹرز کی جماعت بن چکی ہے، کیا آپ لوگ سلیکٹڈ ہو گئے؟ دیکھو، آپ کیوں چاہتے ہو، آپ ہمارا لڑائی کیوں چاہتے ہو؟ آپ کو پتہ ہے ہم تو نقصان پہنچا سکیں گے، اور اگر ہم اس نظام کو، اس ہائیبرڈ نظام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں مل کے کرنا پڑے گا. اس میں آپ کا بھی بھلائی ہے، اس میں میڈیا کا بھی فائدہ ہے. تو میں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں پہ فوکس نہ کریں جس پہ ہم agree to disagree، اور آپ وہاں فوکس کریں جہاں ہم اگری کرتے ہیں. اور جہاں تک سلیکٹڈ کی بات ہے، وہ تو لفظ میں نے دیا ہے، تو میں جانتا ہوں کہ وہ کس پہ استعمال ہونا بنتا ہے اور کس پہ استعمال ہونا نہیں بنتا. قاضی آصف صاحب، آج تقریر ہوئی ہے یا پریس بریفنگ ہوئی ہے مریم نواز کی، تو اس میں تو بہت سی چیزیں ہیں جس پہ ہو سکتی ہے، لیکن آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کو موقع رکھنا ہے، اس کا رسپانس نہیں کرنا چاہ رہے اس حوالے سے. تو آپ نے ابھی کہا کہ جو 3 ممبران ہیں وہ حزب اقتدار سے اٹھ کے حزب اختلاف میں آئے ہیں، تو یہ کون سے نظریاتی لوگ تھے جو وہاں سے اٹھ کے تھینک یو. میں نہ ان کا نظریہ اور نہ ان کے فیصلے کے مطابق آپ کو تفصیل میں بتا سکتا ہوں. وہ اس لیے کہ میرا جو رابطہ یا میرا جماعت کا جو کوشش تھا، وہ بلاول صاحب جو سابق نون لیگ کا سینیٹر ہے، لیکن ہم ان کے شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمیں لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے سپورٹ کیا. لیکن جب بھی کوئی ٹریجری بینچز سے اٹھ کے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے ہیں، چاہے وہ یہ پنجاب اسمبلی میں ہو یا نیشنل اسمبلی میں ہو، یہ پورا اپوزیشن کا مفاد میں ہے. اور وہ لوگ جو پارلیمان کے اندر رہ کر ان قوتوں کو اور حکومت کو مقابلہ کرنا جانتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے نیشنل اسمبلی میں سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو جتوایا ہے، اور اگر آگے جا کے ہمیں کامیاب ہونا ہے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لے کر آنا یا وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد لے کر آنا، تو وہ ہم صرف تب کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم حکومت کے ممبرز توڑتے ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ پورا اپوزیشن
جو بھی ہمارے پاس جو بھی اپوزیشن کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں ان سے ایک خوش دلی کے ساتھ ویلکم کریں گے, ان کا ہمارا تعداد میں اضافہ کرنا کو ویلکم کریں گے. ارباب چاندیو. پی ڈی ایم کو لڑانے والا نہیں ہے, بلکہ آپ کے حوالے سے یقین ہے کہ آپ کو راز ضرور بتائیں گے. چھوٹی عمر میں اور چھوٹے سیاسی سفر میں آپ نے جو بھی کامیابی کی ان میں ایک طرف مولانا فضل الرحمان, ایک طرف نواز شریف ہے, ایک طرف آپ کے والد حسن الرحمانی کی ہے. تو اس کے بیچ میں آپ نے ان سارے کامیابی کو حاصل کیا اور بڑے جگادیوں کو شکست دی اور اپنے امیدوار کو تھوڑی وقت میں بڑی کامیابی دلائی. یہ سارے عوام یہ بات جاننا چاہتے وہ راز ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب کنسسٹنٹ رہتے ہو اور آپ کا پرسسٹنٹ ایک سٹینڈ رہتا ہے, اور آپ بڑا اچھا طریقے سے جانتے ہو چاندیو صاحب کہ پہلے دن سے شاید جب سے میں آپ سب کے ساتھ ادھر انٹریکٹ کرتے شروع کر دیا تھا آج تک میرا یہی موقف رہا ہے کہ ہم ان کو چیلنج کر سکتے ہیں, ڈٹ کے چیلنج کر سکتے ہیں, اور پارلیمان کا سپیس استعمال کر کے ان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو شکست بھی دلوا سکتا ہے. لیکن یہ جو شکست دلوانے والی بات ہے یہ شاید کوئی اور نہیں مان رہا تھا, اور میں خوش ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت نے پارلیمان میں وہ امید اور پارلیمانی طریقہ کار میں اور جمہوری طریقہ کار اپنانے میں اور حکومت کو نقصان پہنچانے کو تقویت دی. بیکاز پارلیمان کا ایز این انسٹیٹیوشن ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسٹرینتھن ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ انہی انسٹیٹیوشنز کے تھرو اگر آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں جمہوری طریقے سے تو وہ آپ کو جمہوری حق ہے. اور ہمیں اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمان کا عزت کو برقرار کرنا چاہیے, بحال کرنا چاہیے, تو ہمارا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اپنے ٹولز استعمال کر کے حکومت کو ٹف ٹائم دے. اور یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کامیابی ہے. ایسی ایک شخص, اور امید ہم یہ رکھ رہے تھے کہ اب جب پارلیمان میں شکست دلوانے والا جو آپشن ہے, جو طریقہ کار ہے, وہ صحیح ثابت ہوا, تو پھر جو نہیں اگری کر رہے تھے وہ اس جیت کے بعد, حکومت کی شکست کے بعد اس آپشن پہ زیادہ غور کرتے اور اس آپشن کو اختیار کرنے یا یوز کرنے پہ زیادہ توجہ دیتے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. شبیر لاشاری. چیئرمین صاحب, آپ نے جیسے ابھی کہا کہ ہم حکومت کو ایسے گرا کر سکتے ہیں جب حکومت کے ممبر توڑے. اب حکومت کے ممبر آپ توڑ رہے ہیں, لیکن آپ کے اپنے پی ڈی ایم کے جو دوست ہیں وہ آپ سے ٹوٹتے جا رہے ہیں, تو آپ کیسے حکومت گرا سکتے ہیں جب پی ڈی ایم بھی ٹوٹتے جا رہے ہیں؟ میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو کوئی نقصان ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عزت کے ساتھ, برابری کے ساتھ اس اتحاد کو چلانے کی کوشش کریں تو کامیاب بھی ہوگا, برقرار بھی رہے گا. لیکن ہم کسی کا ڈکٹیشن پہ کسی ایک اتحاد نہیں چل سکتا ہے, اور ہمیں اپنے جذبہ اور جوش سے بلتر رہ کر ان کو سائڈ پہ رکھ کے یہ سیاسی فیصلے کو لینا چاہیے. اور اس لیے میں اپنے نون لیگ کے دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا سا پانی پی لے, لمبے لمبے سانس لے, حوصلہ رکھے. میں بالکل امید نہیں کر رہا تھا کہ جس طریقے سے خان صاحب کا ریاکشن تھا جب گیلانی صاحب نیشنل اسمبلی سے جیتے, ویسے ہی نون لیگ کا ریاکشن ہوتا جب ہم لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ جیتے. I mean at the end of the day الیکشنز میں, جمہوریت میں تو ہم آمنے سامنے تو ہوں گے, الیکشنز کا تو ہم لڑائی لڑیں گے, لیکن ہمیں ہر کسی کا جیت کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, قبول کرنا چاہیے. اور گیلانی صاحب نے ماضی میں بھی ہر کسی ایک جماعت کے ساتھ جو اس وقت شاید اس کے ساتھ نہیں دیے, کام کیے ہیں اور آگے بھی کرنا چاہتے ہیں. خاور خان. ان سے میں بعد میں لیتی ہوں. تھینک یو. میرا سوال یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے, جی ہاں بالکل, جی حق ہے آپ کا. جو موجودہ
صورتحال ہے اس میں اسلام آباد کے اندر سب ہوا, کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال رہی ہے یہ پنڈی سے ڈوری کس لیے دوبارہ سے؟ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا مداخلت ہے پاکستان کی سیاست میں وہ تو ختم نہیں ہوا, وہ اتنا زیادہ کم بھی نہیں ہوا, مگر ایک سخت اور اسٹرانگ میسج آیا تھا کہ ہم اسی ماحول میں رہ کے جمہوری کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سب مل کے آپس میں مل کے یہ کامیابیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو کامیابیاں حاصل کرنے کا زیادہ چانسز بھی ہے, اور اس رجیم کو اور اس حکومت کو نقصان پہنچانا بھی زیادہ چانسز ہے. جب پی ایم کے اجلاس میں آپ نے اتفاق کیا تھا کہ نون لیگ کا اپوزیشن لیڈر ہوگا سینٹ میں, تو کیا اس وقت آپ لوگوں نے آپس میں مشاورت نہیں کی تھی یا نہیں؟ میں نے آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے اتفاق کیا؟ میرا سامنے نے بالکل, دیٹ از ناٹ بیسڈ آن ریالٹی. میں نے نہ اپنا والد نے کسی اجلاس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے عہدہ کسی دوسرا جماعت کو سنبھالنے میں نہ کسی انڈیویجول کے لیے اگری کیا تھا. جو سربراہ اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں, اس میں آپ کو یاد ہوگا چیئرمین سینٹ کا جو یونانیمس اعلان تھا وہ اس اجلاس میں ہوا تھا, جس میں سارے سربراہ بیٹھے تھے. ایک کمیٹی بنا تھا جس نے فیصلہ کرنا تھا ڈیپٹی چیئرمین پہ, اور میرا امیدوار کو جو انسٹرکشنز تھے وہ یہ تھا کہ ڈیپٹی چیئرمین کے الیکشن میں بھی آپ نے کسی کا سائڈ نہیں لینا ہے. اس لیے ہم چیئرمین کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہم ایک بڑا رول پلے کرنا چاہتے ہیں اور کسی کا سائڈ نہیں لینا چاہتے ہیں. اب اگر اور یہی حقیقت ہے, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہاں کوئی جماعتوں یا کوئی زیادہ جماعتوں نے یہ تجویز کہا یا کہ کسی کو نون لیگ سے وہ بنانا چاہتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن, بنتا یہ کہ وہ مجھ سے بات کرتا, میرا والد سے بات کرتا, اور اگر وہ کرتے ایک تو شاید ہم مان جاتے, اور دوسرا ہم ضرور یہ کہتے کہ آپ جو امیدوار کھڑا کر رہے ہو, ہمارا جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل کیس کے کنوکٹڈ آفیسران ہیں, ویسے ہمارا پارٹی کا بہت سے سوالات تھے کہ ان کے حکومت میں ان آفیسران کو کیسے اچھے عہدے ملتے رہے, ان کو کیسے پھر سے اسی پنڈی میں پوسٹنگ ملا, پھر اس سب کچھ کے بعد جب ان کو سزا ملا اور اب آپ کا سینیٹر ان کا لائر ہے, اور ان کا آخری پیشی مارچ 8 پہ بی بی شہید قتل کیس پہ ان کا نمائندہ یہ کر رہا تھا, تو آپ کیسے سمجھتے ہو کہ مجھ سے پوچھے بغیر, مجھ سے فون کرے بغیر, مجھے سمجھانے کے بغیر کہ آپ کی کیا ضرورت ہے کہ اسی ایک شخص یہی ہے یا کوئی اور نہیں ہو سکتا, آپ کیسے سمجھتے ہو کہ میں ان کا حمایت کرتا, یا میں اپنا پارٹی کو کہتا کہ اپنا گیلانی صاحب کے بجائے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور کچھ سیاسی جماعتوں کی ملی بھگت کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوا, جنہوں نے شہید بی بی کے ساتھ سیاسی جدوجہد لڑا, اس کے بجائے میں ان کو ووٹ تو انسانیت کے مطابق پروٹوکولز کے مطابق بات تو بنتا, فون کال تو ہوتا, اور اس صورتحال میں ہم کوئی نہ کوئی کنسنسس شاید نکال سکتے تھے. لیکن میں نے آپ سے یا کسی اور سے یہ بات نہیں چھپایا تھا کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ سید یوسف رضا گیلانی کو دلوانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے لڑ رہا ہوں, اور میں اس عہدہ کو نون لیگ کے دلاور خان, ANP, فاٹا اور JI کے ووٹس کے ساتھ آلریڈی حاصل کر چکا تھا, اور ہم ویلکم کرتے ہیں ان دوسرے لوگوں کو جو دلاور خان کی قیادت میں اب اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ رہے ہیں. پنجاب میں جو روزگار کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک تھی, کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا دور تھا کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے اور پرویز کلائی کو چیف منسٹر بنایا جائے, اور یہی بنیادی وہ اختلاف تھا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بیچ, جو اب دراڑیں زیادہ تیز ہو رہی ہیں. کیا یہ واقعی صحیح ہے؟
हम जरूर, जहां तक अदम एतमाद की बात है, ये कोई ढकी चुकी बात नहीं है। हमने तो उसी एक्शन प्लान, उस APC जिसको मैंने बुलाया था, उसी का एक्शन प्लान में हम सब ने मिलकर डाला कि हम अदम एतमाद और पार्लिमानी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारा बातचीत उस वक्त वहां हुआ था, वो पंजाब के लिए, स्पीकर के लिए और नेशनल असेंबली के लिए बात हो चुका था। और जहां तक कौन बनेगा पंजाब का वजीर आला, मैं तो बिल्कुल समझता हूं कि सबसे पहले हक जो है वो नून लीग का है, मुस्लिम लीग का है। कायदे हिज़्ब-उल-खिलाफ पंजाब में हमजा शहबाज है, उनका हक बनता है, वो बनता था। अगर किसी वजह से वो हमजा शहबाज साहब को नहीं बनाना चाहते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो तब हमें उस सूरत में मुस्लिम लीग के साथ भी जरूर बात करना पड़ेगा और दूसरों जमातों के साथ और दूसरों वोट को इकट्ठा करना पड़ेगा। और इस सिलसिला में मैं समझता हूं कि जब हम पंजाब को इस कठपुतली हुकूमत से बचा सकते हैं, पंजाब जो पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा है, वो इस बुज़दार के कठपुतली के नीचे कैसे आप इस हुकूमत को चला सकते हो? अब कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा 3 साल तक इनके हाथों में छोड़ सकते हो? आप कैसे आज तक उनका एक बजट को इतने सारे वोट्स रखते हुए, इतने सारे 100 से ज्यादा ऑपोजिशन का मेंबर्स होते हुए, आपने उसको कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचाया? ये तो क्रिमिनल पॉलिटिकल नेग्लिजेंस है कि बुज़दार का एक बजट को चैलेंज नहीं किया गया है। और जब हम ऑपोजिशन में रह के कहते हैं कि पंजाब को बचाओ और किसी और को वजीर आला बचाए, इमरान के हाथ से पंजाब छीने, उसको मेयर इस्लामाबाद की हैसियत जब वो उसके पास है तब उस पर हमला करे और उसको निकाले, तो ये एक सियासी स्ट्रैटेजी के मुताबिक सियासी फैसला है। और अगर किसी को कोई एतराज था क्यू लीग पे या किसी और को, वो हमसे शेयर करता ना, वो हमारा ये एतराज मेरे साथ शेयर हुआ। और जब भी मैं कायदे हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ नेशनल असेंबली या कायदे हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ प्रोविंशियल असेंबली से इस पे बात किया है तो मुझे एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। तो मैं समझता हूं कि अगर PDM का ये फैसला बनता है तो हमें जरूर इस पे गौर करना चाहिए, जोर देना चाहिए। हम समझते हैं अगर हम जिद्दोजहद कर रहे हैं पार्लियामान की बहाली के लिए और पार्लियामान के इख्तियार के लिए, तो आप इस्तीफा देने से पहले अगर आपने अदम एतमाद का कोशिश ही नहीं किया तो फिर आप वो पार्लियामानी स्पेस सीड कर रहे हो, आप एब्डिकेट कर रहे हो एक बड़ा अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और मैं समझता हूं कि जो टफ टाइम हमें देना चाहिए था बुज़दार सरकार को पार्लियामान के अंदर रह के और पार्लियामान के बाद, वो नहीं हुआ है और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके होगा। चेयरमैन साहब, मरियम नवाज इस्तीफे देने की तरफ अगर जाती हैं कौमी असम्बली से और सूबाई असम्बली से, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? और वो तो आप उनको ठंडा पानी पीने का मशवरा दे रहे हैं, लंबी सांसें, वो तो बाप से लड़ने के लिए तैयार हो रही है, बाप से। तो आप बताएंगे उनको कि बाप की बहुत अहमियत है सियासत में, अगर बाप नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं, मैं वाकई मरियम शरीफ साहिबा को रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं समझता हूं कि उसको ये अहम रोल मिल रहा और अहम स्पेस मिलना पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए भी बेहतर है और पंजाब की सियासत के लिए भी एक अच्छा कदम है। और जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है या कोई मसला आया है, मैंने हमेशा उन सूरत हाल में मरियम शरीफ साहिबा पे कभी तनकीद नहीं किया, कभी भी नहीं किया और ना ही करूंगा। मैंने नहीं किया था तो अब मैं क्यों करूं? मैं अपने रवैयों में कोई तब्दीली नहीं लेकर आता हूं। आपको याद होगा कि जब मरियम शरीफ साहिबा गिरफ्तार हुए तो मैं सबसे पहले पार्लियामान में खड़ा होकर मरियम शरीफ साहिबा के लिए आवाज उठाया था। और जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पिछले कुछ दिनों में रहा है, इन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बावजूद और कुछ मुस्लिम लीग की तरफ से कुछ पब्लिक स्टेटमेंट्स के बावजूद, मैंने अपना पार्टी को हिदायत दिया था कि जब मरियम शरीफ साहिबा को नैब का पेशी हो रहा था तो आप जरूर साथ जाए।
इज़हार यकजहती दिखाए, बिकॉज हम सियासी इख्तिलाफात रख सकते हैं मगर किसी के साथ हम ये नहीं चाहते हैं कि जुल्म हो या गलत तरीके से ये नैब का जो हर सियासतदान के साथ होता है। और मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा मुस्लिम लीग की क़यादत से कि वो गौर करे कि असल में उनके इत्तेहादी कौन हैं और कौन इनको ये गलत मशवरे दे रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप झगड़ा ले। और हम जानते हैं, इसलिए हम नस्ल पर नस्ल इस्टेब्लिशमेंट्स का मुकाबला करते आ रहे हैं। हम जानते हैं कि ये मिलके ये लड़ाई लड़ा जा सकता है, अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता है। यही वजह था कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आ रही थी तो उसने उतनी ही कोशिश की कि साथते थे, पूछते थे, पार्टी के अंदर पूछते थे कि अब तो मुखालिफ होते हैं, सियासत एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, तो वो कहती थी कि हमें पंजाब में उनको चैलेंज करना पड़ेगा तो हम दोनों उनको चैलेंज करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये जो नजरियाती नून लीग का अब तरीक़ेकार है ये बरकरार रहे, मगर दूसरों पे इस किस्म का गैर मुनासिब इल्ज़ाम लगाना हमारा ताल्लुकात में इजाफा नहीं करेगा। ये बताएगा कि मौजूदा हालात में ऐसा तासुर मिल रहा है कि पीडीएम का जो गठजोड़ था वो सेंट्रल इलेक्शन और इस्तीफों तक महदूद था, तो क्या अब आप हुकूमत को टाइम देंगे कि वो अपनी हुकूमत पूरी करे या कोई नया लाए अमल में आपने? मैं जानता हूं कि दूसरी जमातों के क़यादत कायदीन ने शायद ये इशारा दिया कि वो हुकूमत को अपना टर्म पूरे करने का मौका दे सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ नहीं है और हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जमातों के साथ भी ये जोर देंगे, हर किसी के साथ ये जोर देगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत को हम एक और दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो नुकसान इस मुल्क को पिछले 3 साल में हुआ है वो आपके सामने है। हर पाकिस्तानी इमरान खान का बोझ डेब्ट की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, महंगाई की सूरत में, उनके बिजली के बिल, उन्हें खाने पीने के बिल, उनके दवाइयों के बिल की सूरत में भुगत रहे हैं। और सारे ऑपोजिशन जो ऑपोजिशन के मेंबरान हैं उनको हुकूमत को निशाना बनाना चाहिए, उनको हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अगर हम एक दूसरे पे तनकीद करेंगे तो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत और हुकूमत को सहूलतकार को होंगे। और हम चाहते हैं कि हम इस निज़ाम को, इस माहौल को, इस मुल्क को वो खुद मुख्तारी, वो आज़ादी और वो फ्रीडम दिलवाए जो हम सिर्फ मिल के दिलवा सकते हैं। साहब को जो आपके पीपल्स पार्टी के साथ हैं उनको वाज़ेह तौर पर सिलेक्टेड कहा है, मैंने जवाब दिया है उनका बयानिया चलता रहता पीटीआई के लिए कि वो सोचते हैं कि पीडीएम में लड़ाई हो गई है, तो क्या लड़ाई का फायदा वो खुद नहीं बन रही पीडीएम में, क्या कहेंगे आप? मेरा मसलसल ये कोशिश होगा कि हम अपोजिशन जमातों को साथ मिलके चलाए और हम हुकूमत को नुकसान पहुंचाए। अगर मैं समझता कि इस्तीफा से हुकूमत को नुकसान पहुंचता, मैं आज उस पर जोर देता। अब ये इशू को हम अपना CC में उठाएंगे, फिर से इस पे गौर करेंगे और आपके सामने लेकर